دنیا کے دیگر ممالک کی طرح پاکستان میں بھی معیشت کا پہیہ رواں رکھنے اور توانائی کے حصول کے لیے قدرتی گیس پر زیادہ انحصار ہے، لیکن مقامی گیس کے ذخائر کم ہونے کے ساتھ ملک کو گیس کی درآمد کے لیے قیمتی زر مبادلہ خرچ کرنا پڑتا ہے، اور پڑوسی ملک ایران سے گیس کی درآمد کا منصوبہ ایک دہائی سے زائد عرصہ سے کھٹائی میں پڑا ہوا ہے۔ ایرانی صدر ابراہیم رئیسی کے دورہ پاکستان کے دوران مختلف امور کے علاوہ مجزوہ گیس پائپ لائن منصوبے پر بھی بات چیت ہوئی۔ انڈسٹریل مالکان کا کہنا ہے کہ گیس کی عدم دستیابی کی وجہ ایک جانب، لیکن دوسری طرف ملز میں جو ملازمین کام کرتے ہیں ان کی تنخواہوں سمیت دیگر اخراجات بھی نکالنے ہوتے ہیں، جبکہ گیس کی قیمتوں میں صرف چند برسوں میں 220% کے لگ بھگ اضافہ ہو چکا ہے۔ ایسے میں زیادہ پیداواری قیمت کے باعث جب مال بیرونی دنیا میں جاتا ہے تو قیمت بھارتی، چینی اور بنگلہ دیشی مال سے کہیں زیادہ ہوتی ہے، جس کی وجہ سے سیل میں ظاہری بات ہے فرق آئے گا۔ توانائی کے حصول کے لیے پاکستان کا قدرتی گیس پر کافی زیادہ انحصار رہا ہے۔ اس وقت ملک میں تقریباً 48% توانائی گیس کے ذریعے حاصل کی جا رہی ہے۔ پاکستان میں گھریلو صارفین کی بھی بڑی تعداد انتہائی سستے داموں قدرتی گیس استعمال کرتی ہے، لیکن اندازہ لگایا جا رہا ہے کہ آئندہ 10 سے 15 برسوں میں پاکستان میں قدرتی گیس کے معلوم ذخائر ختم ہو چکے ہوں گے۔ ایک وقت تھا کہ پاکستان اپنی گیس کی ضرورت مقامی طور پر پیداوار ہی سے پوری کر لیتا تھا، لیکن اب صورتحال مختلف ہے اور گیس کے ذخائر ختم ہو رہے ہیں۔ ملک میں نہ صرف ٹیکسٹائل بلکہ فرٹیلائزر، توانائی، کان کنی، تعمیرات، ہیلتھ کیئر اور اس طرح کی کئی دیگر صنعتوں میں گیس کا استعمال عام ہے، لیکن پاکستان میں قدرتی گیس کے کم ہوتے ذخائر کے باعث یہاں شدید قلت پیدا ہوتی جا رہی ہے، جس سے نہ صرف صنعتیں بلکہ گھریلو صارفین بھی متاثر ہو رہے ہیں۔ ایک محتاط اندازے کے مطابق پاکستان کی گیس کی ضرورت 6 ارب کیوبک فٹ یومیہ ہے، جبکہ پیداوار اب صرف 3 ارب کیوبک فٹ رہ گئی ہے، اور طلب اور رسد کے اس فرق کو پورا کرنے کے لیے LNG اور LPG درآمد کرنا پڑتی ہے، جو مہنگے داموں میسر آتی ہے، یا پھر گیس کی لوڈ شیڈنگ کی جاتی ہے۔ پاکستان انسٹی ٹیوٹ آف ڈیولپمنٹ اکنامکس کی تیار کردہ ایک رپورٹ کے مطابق گیس دنیا بھر میں استعمال ہونے والی توانائی کا تیسرا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ رپورٹ کے مطابق دنیا بھر کی کھپت میں پاکستان میں گیس کی کھپت کا حصہ 1% سے بھی کم ہے۔ اس وقت پاکستان اپنی ضرورت کا 44% گیس درآمد کر رہا ہے، جبکہ 56% گیس مقامی وسائل سے حاصل کی جا رہی ہے۔ لیکن آبادی میں تیزی سے اضافے اور بجلی کی پیداوار میں گیس کا استعمال زیادہ ہونے کی وجہ سے گیس کی طلب بڑھتی جا رہی ہے۔ دوسری جانب ملک میں گیس کی تلاش اور پیداوار میں بھی کمی آئی ہے۔ سال 1952 میں بلوچستان میں سوئی کے مقام سے گیس کی زبردست دریافت کے بعد گیس کی ٹرانسمیشن اور ڈسٹری بیوشن نیٹ ورک کو وسعت دی گئی۔ سوئی گیس سے فائدہ اٹھانے والے زیادہ تر شہروں میں مقیم گھریلو صارفین ہیں، جن کی کل تعداد 28% بنتی ہے، لیکن دوسری جانب اس سے صنعتیں اور دیہات میں رہنے والی آبادی شدید متاثر ہو رہی ہے، اور وہ مقامی گیس کے مقابلے میں درآمد کی گئی مہنگے داموں گیس خریدنے پر مجبور ہیں۔ پاکستان نے توانائی کی اس کمی کو پورا کرنے کے لیے ماضی میں 2 ملکوں سے گیس درآمد کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس مقصد کے لیے پاکستان ترکمانستان، افغانستان اور بھارت جانے والی گیس پائپ لائن معاہدے میں شامل ہوا، جسے تاپی بھی کہا جاتا ہے۔ تقریباً 1800 کلومیٹر لمبی اس پائپ لائن کے ذریعے سالانہ 33 بلین مکعب میٹر قدرتی گیس ترکمانستان سے افغانستان، پاکستان اور بھارت تک پہنچائی جانی ہے، جس کا تخمینہ $8 ارب ہے۔ اس منصوبے کا مقصد علاقائی تجارت کو فروغ دینے کے ساتھ خطے میں اقتصادی نمو کو فروغ دینا بتایا گیا ہے، جو متعلقہ فریقوں کے معاشی مفادات کے علاوہ علاقائی استحکام اور سلامتی کے لیے بھی معاون ثابت ہوگا۔ لیکن افغانستان میں امن و امان کی خراب صورتحال اور وہاں سیاسی حکومت کی عدم موجودگی کے باعث یہ منصوبہ مسلسل تاخیر کا شکار ہے۔
فی الحال اس کے جلد مکمل ہونے کی کوئی امید دکھائی نہیں دیتی۔ پاکستان نے گیس درآمد کرنے کے لیے دوسرا معاہدہ ایران سے کیا تھا، جس کے پاس روس کے بعد دنیا کے سب سے زیادہ گیس کے دریافت شدہ ذخائر ہیں۔ اس معاہدے پر سب سے پہلے 1994 میں بات ہوئی تھی، جس میں ایران سے پاکستان اور پھر بھارت تک گیس پائپ لائن بچھانے کا فیصلہ کیا گیا، لیکن 2008 میں مبینہ امریکی دباؤ کے بعد بھارت کو اس منصوبے سے نکل جانے کے بعد یہ پاکستان اور ایران کے درمیان دو طرفہ منصوبہ رہ گیا۔ مارچ 2010 میں پاکستان اور ایران نے ایران پاکستان گیس پروجیکٹ پر اتفاق رائے کر لیا اور مارچ 2013 میں اس منصوبے پر سرکاری طور پر آصف علی زرداری نے دستخط کیے۔ منصوبے کے تحت ایران نے اپنے پارس انرجی اکنامک زون سے پاکستانی سرحد تک کوئی 1100 کلومیٹر طویل پائپ لائن کا کام مکمل کر لیا ہے۔ ایک رپورٹ کے مطابق اس پر ایرانی حکومت کے $2 ارب کی لاگت آئی ہے، تاہم پاکستان نے اب تک اس پر کام شروع ہی نہیں کیا۔ ابتدائی طور پر پاکستان کے اندر 780 کلومیٹر طویل گیس پائپ لائن بچھائی جانی تھی۔ اس منصوبے کی تکمیل کو پاکستان کی توانائی کی ضرورت پوری کرنے کے لیے اہم قرار دیا جا رہا ہے۔ ایران سے گیس کے حصول میں پاکستانی حکام کی جانب سے کام شروع نہ کرنے میں رکاوٹ امریکہ کی ایران پر عائد معاشی پابندیوں کو قرار دیا جا رہا ہے۔ امریکی حکومت اس منصوبے کی اعلانیہ مخالفت بھی کر چکی ہے۔ امریکی محکمہ خارجہ نے کہا ہے کہ وہ ایران سے گیس درآمد کرنے کے لیے پائپ لائن کی تعمیر کے پاکستان کے منصوبے کی حمایت نہیں کرتا۔ محکمہ خارجہ کے ترجمان میتھیو ملر نے ایران سے توانائی درآمد کرنے پر اسلام آباد کو اس منصوبے کو آگے بڑھانے پر خبردار کیا تھا۔ ملر کا کہنا تھا کہ ایران کے ساتھ کاروبار کرنے سے کوئی بھی ملک امریکی پابندیوں کا شکار ہونے کے خطرات سے ہوتا ہے، اس لیے ایران سے تجارت میں احتیاط کی ضرورت ہے۔ پاکستان کے دفتر خارجہ کی ترجمان ممتاز زہرا بلوچ نے وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان کی انرجی سیکیورٹی کا ایک اہم عنصر ایران پاکستان گیس پائپ لائن ہے۔ اس پائپ لائن پر دونوں ممالک کے معاہدے کافی پہلے ہوئے تھے۔ ان کے بقول اس پائپ لائن کی تعمیر کا بقیہ کام شروع کیا جائے گا، اور اس کی تعمیر چونکہ پاکستانی سرحد پر ہو رہی ہے، اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ اس وقت کسی دوسرے ملک سے بات چیت کا موقع ابھی نہیں آیا۔ اگر پاکستان گیس پائپ لائن بچھا بھی لے تب بھی پاکستان جلد اس منصوبے کے تحت گیس حاصل نہیں کر سکتا، کیونکہ اس میں امریکی پابندیاں حائل ہو سکتی ہیں۔ پاکستان کو امریکہ سمیت دیگر مغربی ممالک کو یہ سمجھانے کی ضرورت ہے کہ اس منصوبے کی تکمیل پاکستان کی توانائی کی ضروریات کے لیے اہمیت کی حامل ہے۔ وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ پاکستان کو ترکمانستان سے گیس کی درآمد کرنے والے منصوبے پر بھی تیزی سے آگے بڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے، تاکہ پاکستان کسی تنازعہ کا شکار بھی نہ ہو اور ضروری بین الاقوامی حمایت سے بھی محروم ہوئے بغیر اپنی توانائی کی ضروریات پوری کر لے۔ لیکن کئی ٹیکسٹائل ملز مالکان یہ سوال اٹھاتے نظر آ رہے ہیں کہ اگر ایران سے بھارت اور چین جیسے دیگر ممالک اپنی توانائی کے لیے خام تیل اور گیس خرید رہے ہیں اور یوکرائن جنگ کے باوجود روس سے یورپی ممالک گیس خرید رہے ہیں، تو پاکستان کو ایران سے ایسا کرنے سے کیوں روکا جا رہا ہے؟